لوگ اقبال کو دوگلا سمجھتے رہے. آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑھو. اقبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا. مسلمان آ فقیر کج گلاہ امید سینہ او سوزیا ہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. اچھا پڑھو صلاۃ. اقبال قلندر لاہوری نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانتا ہے. اقبال کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ایمان. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سامنے بات کرتا ہوں. اس واسطے اچھا جا پڑھوئے تھے اے جڑے گھٹانے نہ مک جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اسی سال بعد سپیکر آگے کونے چ نہیں لائی بیٹھے, اسی ہر جگہ اقبال اقبال پڑھن واسطے بھی اندر غیرت اقبال آڑی چاہیے. خالی وہ تو شعر پڑھنے نال کوئی نہیں ہونا جناب, چینو عرب ہمارا ہے. اقبال پڑھن واسطے اتنی غیرت بھی دین دی چاہیے. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی تو ایک کوئی ذریعہ اپنے دلوں میں حضور دی محبت عشق پیدا کر. توجہ اے آخر تے نا جمپ لا کے اسی لبیک دا نعرہ لانا ہے. اجے نہیں لانا. اقبال نو پتہ لگا جنے آج ہی آئیں گے. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال اے لوٹیا بسترے نال تے اے حکومتی چمچے نال کھڑیا, اے جو کچھ ہے نیلا آسمان کھڑیا, انہیں یہود و نصارہ دے ایجنٹا نال کھڑیا. اقبال کہنا نہیں چلا ہویا. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ بولو اقبال, اے خیمہ کی دی وجہ تو کھڑیا. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. توجہ, میں کہا اقبال اور مولوی کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں فلانا درود نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا اور تو بول حضور دی شان کے وے. کہنا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اللہ بھی تو, میں بولا اقبال تو کی دسیا امت مسلمان. اگر مگر سے حضور کی شان بیان ہوتی ہے دس مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ یہ کیبلوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہتے ہیں اقبال ایسے ہوتا ہے, اقبال ایسے ہوتا ہے. 10 اقبال حضور دی شان کے وے. کہنے لگا تنو پتہ نہیں, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں کہتے مولوی کہنے درود پڑھیا میری نماز خلل آ گیا. اقبال تو دس مولویوں دے جھگڑے مکا.
کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. کہنے درود پڑھ لیا ہے مولانا صاحب میری نماز میں خلل آیا. میں کہا اقبال دس درود پڑھنا نماز خلل آندا. اقبال کہندا پھر بولیا کہنے لگا جھلا ہویا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اے تے انور ظہیر جمالی نو بھی نہیں آندا ہے دا مطلب. سپریم کورٹ دے جڑا چیف جسٹس ہے جے آندا تے دسے آگے. افتخار چودھری نو میں کہے سی میں کہ دسے دا معنی کیویں. اقبال یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی پھندا گاڑے چ پا کے پھر لبیک کہنے دا مطلب. سارے بولو بھائی لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. مشرق مغرب پڑے ہوئے علم الدین دی قبر تو باہر آوے تے کہے شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے. ترخان دا پتر کیویں بازی لے گیا او تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا ہویا. اقبال بولو او کیویں بازی لے گیا ترخان دا پتر. اے گل اقبال جڑی کیتی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال کہندا قیامت تک حضور واسطے جڑی گل ہے وہ عشق ہی عشق ہے. او ممتاز قادری ہوئے یا عامر عبد الرحمن ہوئے یا علم الدین ہوئے. اے اقبال قلندر لاہوری فقر را اقبال روندے روندے کیا فقر را تازو کی اوریانی نماز آ جلال اندر مسلمانی نماز. اقبال کہتا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے مسلمانوں کی عزت بھی چلی گئی. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں ململ کا ترنم بھی نہ ہو. کبھی آوارہ ہو بے خان مائش کبھی شاہ شہان و شیروائش. کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش. کبھی تنہائی کو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش. کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش. حضور دی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے. عالمگیری مسجد اورنگزیب عالمگیر بنائی. جڑے درود شریف نہیں پڑھ سکتے انہاں دا اس مسجد نال کوئی تعلق نہیں نہ اقبال دے مزار نال تعلق نہیں. جڑے کہندے رہے قوم وطن سے بنتی ہے کہندے سن چونکہ وطن ایک ہے تے قوم ایک ہے لہذا یہاں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں. اقبال دس ہوئے تو پھر کی کیا اس ویلے. آج اسی تیرے کو پوچھن آیا دس دو قومی نظریہ بھی ختم کیتا جا رہا. اتنے دیوالیاں ہوتے نچیا جا رہا اتنے مورتیاں کے جھکیا جا رہا. تو اس واسطے قربانیاں دیتیاں سن. لکھاں بندے تسی اس واسطے شہید کروائے. تسی غازی علم الدین دی قبر اس واسطے اترے سی اتنے بلاول اٹھ کے مندر جا کے گھنٹے کھڑکاوے. اقبال دس کیوں پاکستان بنایا. قوم وطن سے بنتی ہے کیا ہندو مسلم ایک ہے. اقبال کو تواڈے کول سوال نہیں قلندر لاہوری کو سوال ہے. دس قلندر کیوں پاکستان بنیا. جدو بڑے بڑے مولوی بولے تے تو پھر اس ویلے نہ مولوی ویکھیا نہ کسی دا علم ویکھیا پھر تو کی گل کیتی. اقبال کہتا میں اس ویلے بولیا عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ سے دیوبند حسین احمد
يجيب الجميع. جتنے بھی اتنے حکومتی ممبران ہیں نا سن لو ایک فرقہ واریت نہیں فرقہ واریت وہ پھیلان دیں جڑے کہندے داتا صاحب شرک دی منڈی ہے میں اقبال نو پوچھا تو دس ہوئے داتا صاحب جا کے کی ویکھے کہنے لگا سید حجویر مخدوم امم سانو مڑ کے کہندے جی فرقہ واریت تو وہ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں داتا صاحب شرک ہوتا ہے میں کہتا سا اقبال داتا صاحب دی خدمات کی ون کہنے لگا سید حجویر مخدوم امم مرکت او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز میرے او تابندہ گشت اے کہ داتا صاحب لاہور شرک پھیلانا ہے کہنے لگا تینوں پتہ نہیں بندھائے کو سار سان کسیخ در زمین ہند تخم سجدہ رے میں کہتا داتا صاحب لاہور آزانہ دے پابندیاں لوانا ہے یا آزانہ دیوانا ہے کہنا تینوں پتہ نہیں پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب ہاں جی کیا ہوتا ہے قرآن چک کے پوری دنیا تے حضور دے دین پھیلانا ہے میں کہا داتا صاحب خالی پیری مریدی کی تھی یا حضور دے دین دا کم کیتا اقبال کہندا مولانا تینوں پتہ نہیں آدھے فاروق از جمال اشتاز شد اقبال کہندا داتا صاحب نے حضور دے دین دی اتنی خدمت کی تھی کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی توجہ میں کہا پھر وہ تو لوٹے بسترے لے کے آئے غزنی تو یا کوئی شاہ اور لے کے آئے کہنے لگا جلیا لوٹے بسترے نہ بھی کدی دین پھیلیا از نگاہ خانہ باطل خراب اقبال کہندا داتا علی اجمیری غزنی تو لوٹے بسترے لے کے نہیں آئے میں کہا کی لے کے آئے کہنے لگا رسول اللہ کو نگاہ لے کے آئے جدھر نگاہ پائی لوگا کلمہ پڑھنے شروع کر دیتا محمد عربی کا غلام آ گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اسی پھر اسی تو بابے نو سلام کرنا ہے اسی تو انہاں دا کلام پڑھنا ہے اور میں اقبال دے کلام دا حافظ ہاں میں پورے قرآن دا بھی حافظ ہاں اقبال دے کلام دا بھی حافظ ہاں میری خواب وچ کدی نہیں آئے میرے شاگرد دی خواب وچ ایک دن آئے کہنے لگے مولی خادم جدوں میرا کلام پڑھنا مینوں بہت چنگا لگدا سبحان اللہ میں اقبال نے کہا ایسی ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اقبال مدینہ پاک نہیں گیا قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا اقبال دی ایک خواہش سی جدوں میں مر جاواں تو میری جسم جڑا مٹی مل جائے پھر ہندوستان نے جو ہوا اٹھے وہ میرے جسم دی مٹی چاہ کے مدینہ پاک دی راہ تے رکھ دے پھر وہ تو حاجی گزرن انہوں نے پیرا نہ میری مٹی لگے تو میں مدینہ پاک تاں پہنچ سکنا ایک اقبال دی خواہش سی ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے میں اقبال دی مٹی مدینہ پاک پہنچائی ایتھو دو پگڑیاں اقبال دی قبر صاف کرا کے دو پگڑیاں مٹی ولیٹی مواجہ شریف دے جا کے سامنے چھنڈ دیتی میں کہا لا اقبال مٹی میں تیری پہنچا دیتی ایویں اسی تھوڑے آئے بیٹھے اقبال دے قبر جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے میں مدینہ پاک بھی دے شعر پڑھے میں غار ثور بھی دے شعر پڑھے ہاں جی میں غار حراء بھی میں شعر پڑھے میں غار حراء دے تھلے اتر کی بھی شعر پڑھے میں غار حراء دے تھلے اترے تے ایرانی بہت سارے آئے ہوئے سن میں ایرانیاں نو کیا ہوئے تسی اقبال نو جان دے ہو نچن لگ پے
میں جب شعر پڑھے نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکار عشق اور مادر آ کاروان سالار عشق ایرانی نچڑ لگ پہ اسی تو اقبال نو ہر جگہ یاد ہے اسی عملاً اقبال دے سامنے حاضر ہو گئے اقبال کہندا شہید عشق نبی ہوں لحد پر میری لحد پر شمع قمر جلے اقبال کہندا میں حضور دیش کے شہید ہویا تے میری قبر ہوتے جڑانا شمع قمر جلے گی فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر اقبال کیا میں نے تو لوڑی کوئی نہیں فرشتے خود سورج کو چراغ جلا کے میری قبر تے رکھن گے خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اقبال اسی بھی تیرے کو آ گئے ہیں تو در رسول تے حاضر ہویا ایک پاکستان دا کی حال نہ کر چھڑیا یہ دو قومی نظریہ بھی دفن کرن لگے انہاں تیری چھٹی بھی منسوخ کر دیتی عاشق رسول نال تو کھڑا ہویا انگریزاں نو ناراض کر کے تو کھڑا ہویا جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا تو علم الدین ترخان دے پتر نال کھڑا ہو گیا اسی تیرے وارث ہاں جڑا ممتاز نال کھڑے ہوئے جے دس جرم ہے تو اٹھ کے دس دے ساڑھے نزدیک تو زندہ ہے اٹھ کے دس دے مولویوں تسی جرم کر رہے ہو آج ہی گڑے پٹا پا کے لوگوں کو کہاں کہ دریق کے مار دیو جے تو علم الدین نال کھڑے ہاں تے اسی ممتاز نال آج کھڑے ہاں تو پھر دس دے وارث میرے یہی ہے بس توجہ جی توجہ کیوں جی خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اقبال کہندا یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا اور بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے حضور کوئی نیکی کوئی نہیں صلہ میری نعت کا عطا کر حضور جڑیاں نعتاں پڑھیاں انہوں نے دا صلہ دیو میری آخرت دی منزل آسان ہو اے کلندر لاہوری ہے جدی قبر تے اسی حاضر ہویا اور کوئی مقصد کوئی نہیں انتظامیہ والے تسی ساڑے بھرا تسی ساڑے پتر ساڑے بڑے اسی کوئی فرقہ واریت والے نہیں اسی صرف یہ چاہتے ہیں جنہاں نظریات تے پاکستان پڑھیا انہاں نو فروغ دیتا جائے علامہ اقبال محسن آدمی چلے ہو یہ چھٹی منسوخ کرن دا کوئی مطلب دسو اسی اپنے پیو واسطے آئے نہیں بیٹھے اقبال واسطے آئے بیٹھے اوے محسن پاکستان ہے او بڑا بڑا محسن ہے ہاں بڑا بڑا محسن ہے ہاں اے یورپ وچ بھی گیا آج ہر مولوی پیر جا کے یورپ دے گن گاندا اقبال یورپ وچ گیا تے کہندا اے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش ایتے جیڑا واپس آندا انگریز گلاں کرنا او میں ویکھیا جی 500 کلومیٹر ٹرین چل رہی سی او بتیاں جل رہی سن اقبال تو کی ویکھیا کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اقبال کہندا میں انہاں دی ترقی ویکھی میں آنکھ پٹ کے بھی نہیں ویکھیا کہ نہ کی ترقی کی تھی میں کہا کیوں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے دے کیوں جی اقبال کہندا زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سار اقبال کہندا اتھوں دی اتنی گندی ہوا وچ جڑا گیا انہوں چیر کے رکھ دیتا لیکن جدوں میں گیا تے میں اکھ پٹ کی بھی نہ ویکھی میں کہا کیوں کہنے لگا تاز بندے ای گلستان رستام آشیاں پر شاخ طوبہ بستان اقبال کہندا میں اتھے گیا باغبانا امتحانم کردان اور مارا میں ای گلستانم کردان کہندا میں بھی یورپ پڑھن گیا اتھوں تے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا پھر میں نو سند دیتی میں کہا پھر کہندا سے گلستان لال ازار عبرتے جو گلے کاغذ سرابے نکھاتے کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نو ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا ایک بھی بندے دا پتر اتھے میں نو نظر نہیں آیا اس ایک بندے کو میں نو خوشبو نہیں آئی اتھے میں کہا پھر تو لاہور آگے سو گیا کہنے لگا نہیں تاز بندے ای گلستان رستان آشیاں بر شاخ طوبہ بستان کہنے لگا میں انہاں دیاں سندا تے انہاں دا علم لپیٹ کے یورپ دے منہ تے ماریا میں کہا پھر سو گیا کہنے لگا نہیں مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نا چھوٹے ہوتے درخت آشیانہ بڑھا کے میں بھی بیٹھ گیا لبیک بس توجہ آخری بات
آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں. اقبال دس ہوئے تو مجدد صاحب کی قبر تے کیوں حاضر ہویا جی؟ 10 قبر والے کچھ دیں دیں کہ نہیں دیں دے؟ ہاں جی. جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش وہ لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا. علامہ اقبال قلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچیا الا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا. اقبال کہندا او بلا دربان وتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بے گانا رفت. کہندا مینوں بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے ہوئے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے اودہ ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. توجہ میں گل بس آخری گل میں مکان لگا بس آخری گل توجہ. میں کہا اقبال اتنے شرک ہو رہے سی کہنے لگا مینوں تو اللہ دے انوار و تجلیات نظر آئے. میں آکھا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں. سنو جی اقبال اے اقبال ہے جن سامنے میں حاضر ہویا. اقبال کہتا جھلا مینوں کی کچھ ملیا. پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارا گل ہی ہو رہے. مینوں مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. اور سمجھ آئی. اقبال کہنا مینوں مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے بہت وڈے نہ جو ہوندا مجذوب فرنگی تے اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لکھا موضوع اقبال دے لکھا موضوع. فریاد یا فرنگو دل آویزی افرنگ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز. اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا وہ ظلم ہی ظلم ہے کفر ہی کفر ہے نانگی نانگے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شاسان. کہتا اٹھو مسلح بہت سو چکا خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں. کہتا بہت سو چکا. کہتا شرع یورپ بے نظائے کیل و کال برا راہ کرداس بر درگاں حلال. کہتا میں پورا یورپ پھریا انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ. میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا. کہتا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی بیشوا نخچیر من. اقبال کہتا اقوام متحدہ کی ہوندا سارے ڈاکو بے کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق لپ لے گا. تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا. اے نادا تو را امید غم گسارا زیفرنگز. اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دیں گے عراق واپس لے کے دیں گے اور افغانستان واپس لے کے. اے نادا تو را امید غم گسارا زیفرنگز. کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے بالے چنگا سوچن گے نا کدی بھی دل شاہین سوزت بارے عام مرغے کے در چنگز. اقبال کہندا چلیا شاہین دے پنجے جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چوں چوں کرنا کدی شاہین دے دل وچ سوز و گداز کدی نہیں کردا. ہاں جدو کفر دے ہاتھ وچ مسلمان آ جائے او روے او عراق دیاں بچیاں چیخن او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے او جناب پستان کٹ کے او جناب کباب بنا کے کھاون یا شام دی بچیاں دے سر اڑ جان تے ڈاکٹراں کول دوائی نہ ہوے مٹی لا دین تے او بچیاں پھر انج رسدے مر جان. یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آن والا یا میں دریا وچ چھال مار دیواں ہندو فوج آ رہی. اقبال کہندا تو جھلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تے عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی. ہاں بس ایک کوئی درباری بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ. اقبال سارے کلام دا خلاصہ یہ کڈیا. اقبال کہندا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس
گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہی. اتنے آ کے اقبال مک گیا. کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے. اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا, اگر یہاں تک نہ پہنچا تو تیرے پاس کچھ نہیں. حسین احمد مدنی کہنے لگا قوم وطن سے بنتی ہیں. اقبال بولیا, کہنے لگا آج ہم ہنوز نداند رموز دین ورنہ زد بند حسین احمدی چے بولا جبیس. سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد عربیس. کہنے لگا ہے مولوی حسین احمد دیوبندی اٹھ کے ممبر تے نچدا کہ قوم وطن سے بنتی ہے, تجھے رسول اللہ کا دین پتہ ہی نہیں ہے. بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس فولاد از مکہ چے بولا جبیس. کہنے لگا جو قوم وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے آیا, سلمان فارس سے آیا, صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر کے بھائی بن گئے. ابو جہل و ابو لہب مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ بس حضور نال پیار کرنا ہے. اقبال بھی یہی گل کر رہا کہ محمد سے وفا دو نے